صلوات بر محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وهو القادر المؤمن المهيمن العزيز الجبار الخالق البارئ المصور. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين جد الحسن والحسين المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم المحمد. الصلاة والسلام على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. صلوات بر محمد و محمد. عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں مسلسل یہ تذکرہ جاری ہے. قرآن مجید سے ایک بہت ہی چھوٹی سی آیت کی ہم نے تلاوت کی ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ ذکر، ذکر کرو، فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اس لیے کہ ذکر کا کرنا مومنین کے لیے نفع بخش ہے. یہ نہیں کہا کہ ذکر کا کرنا انسانوں کے لیے نفع بخش ہے. یہ نہیں کہا کہ ذکر کا کرنا مسلمانوں کے لیے نفع بخش ہے، بلکہ قرآن نے کہا کہ ذکر کا کرنا تنفع المؤمنین، یہ ایمان والوں کے لیے فائدہ مند ہے، نفع بخش ہے. قرآن مجید کے اندر ذکر کے معنی بہت ہی وسیع مفہوم میں استعمال ہوئے ہیں. قرآن مجید میں خود قرآن مجید کو ذکر کہا گیا. ذکرن رسولن کہہ کر پیغمبر اسلام کو ذکر کہا. قرآن مجید میں جو باتیں اللہ تعالیٰ سے متعلق ہیں، بشر سے متعلق ہیں، مبدأ و معاد سے متعلق ہیں، ان کو بھی ذکر کہا گیا. قرآن مجید میں پچھلی قوموں کے تاریخی واقعات کو دہرا کر بتایا کہ یہ بھی ذکر ہے. چونکہ ہماری مجلسوں میں قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، احکامات الہی پر گفتگو بھی ہوتی ہے، پیغمبر اسلام اور ان کے اہل بیت کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، پچھلی قوموں کے یا تاریخ کے واقعات کو بھی بیان کیا جاتا ہے. تو ہم اپنی
مجلس کو ذکر کہنے کا حق رکھتے ہیں. اب اگر اتنے چھوٹے سے تعارف کے بعد ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین کا ترجمہ اگر میں یہ کروں کہ مجلسیں کرتے جاؤ اس لیے کہ مجلسیں کرنا اہل ایمان کے لیے نفع بخش ہے، تو شاید غلط نہیں ہوگا. گفتگو کے دو رخ ہیں. ایک ہے ذکر کرنے والا اور ایک ہے ذکر سننے والا. اگر میں عام الفاظ میں کہہ دوں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک وہ جو مجلس پڑھ کر دوسروں کو رلاتا ہے اور ایک وہ جو مجلس سن کر روتے ہیں. ہماری آج کی مجلس کا موضوع کچھ اس طریقے سے ہے کہ مجلس کے سننے والے کا مقام کیا ہے، مجلس کے پڑھنے والے کی ذمہ داری کیا ہے. مجھے معلوم ہے کہ اس وقت ہمارے سننے والے سب سے پہلی بات تو یہ کہ میری نظروں سے اوجھل ہے. یقینی طور پر آپ سب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں مگر میں آپ کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں اور پھر بھی مجلس پڑھ رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ اس وقت آپ دنیا کے مختلف ممالک سے اس مجلس اعزا کو سن رہے ہیں. میری ذمہ داری ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے میری آڈینس کے پیش نظر میں بات کو آسان طریقے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں. دو باتیں جو میں نے ابھی کہی کہ مجلس کو سن کر رونے والے کا مقام کیا ہے، مجلس کو پڑھنے والے کی ڈیوٹی کیا ہے. میں نے نہیں کہا خصوصیت کے ساتھ کہ مجلس کے سننے والے کا مقام کیا ہے اور مجلس کے پڑھنے والے کا مقام کیا ہے. نہیں، مجلس کے سن کر رونے والے کا مقام کیا ہے اور جسے آپ ذاکر کہتے ہیں اس کی ذمہ داری، اس کی ڈیوٹی، اس کی ریسپانسبلٹی کیا ہے. شیخ صدوق جو ایک بہت ہی جلیل القدر عالم دین کا نام ہے، انہوں نے جامع الاخبار میں ایک روایت نقل کی ہے. روایت عامہ کے سلسلے سے ہے لیکن چونکہ ہمارے عالم نے اس کو نقل کی ہے لہذا اس کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا. روایت یہ ہے کہ قیامت کے دن پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، ان کی عظمتوں کو، ان کے جاہ و جلال کو، ان کے چہروں سے نکلتے ہوئے نور کو دیکھ کر انبیاء سمجھیں گے کہ یہ ملائکہ ہیں اور ملائکہ سمجھیں گے کہ یہ انبیاء ہیں. جب دونوں کو پتہ چلے گا کہ نہ یہ انبیاء سے تعلق رکھتے ہیں نہ گروہ ملائکہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو دونوں لوگ، دونوں گروہ بارگاہ پروردگار میں سوال کریں گے کہ پالنے والے یہ کون ہے کہ جس کو تو نے ہم پر شرف بخشا ہے، جو نہ انبیاء سے ہے نہ ملائکہ سے ہے. آواز قدرت آئے گی کہ تم انہیں سے سوال کرو کہ وہ کون ہیں. تو انبیاء اور ملائکہ مل کر ان بندگان خدا سے سوال کریں گے کہ تم بتاؤ کہ تم ہے کون
جس کو اللہ نے ہم پر فوقیت دی ہے، تو جواب دیں گے کہ ہم فقرائے محمد ہیں، اور اللہ نے یہ مقام ہم کو اس لیے عطا کیا ہے کہ جب ہم دنیا میں تھے تو ہم محمد کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ روایت عامہ کے سلسلے سے ہے، مگر چونکہ شیخ صدوق نے اس کو رپورٹ کیا ہے لہذا ہمارے واسطے وہ اہمیت کی حامل بن گئی۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جواب دینے والے نے نہیں کہا کہ ہم اللہ کے بہت زیادہ عبادت گزار بندے تھے، ہم نے سجدے بہت کیے تھے، ہم مقرب تھے، ہم بہت زیادہ تقویٰ اور پرہیزگاری میں آگے تھے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم محمد کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ اب میں کیا کروں کہ اگر خود پیغمبر اسلام جاتے جاتے دنیا کو یہ حدیث دے گئے کہ حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، تو جو فقرائے حسین ہے وہ فقرائے محمد ہوئے نا۔ اگر میری اس بات کو اور تھوڑا سا آسان طریقے سے پیش کر دوں، پھر بعد میں بہت تیزی کے ساتھ موضوع پر آ جاؤں گا۔ ہندوستان کے ایک عالم دین نے جناب حبیب ابن مظاہر کو خواب میں دیکھا اور سوال کیا کہ اللہ نے آپ کو کتنا بلند مقام عطا کیا ہے کہ شہادت میسر ہوئی، نصرت امام ملی، امام کے روضے میں آپ کا مقام ملا، جہاں امام کو سلام ہوتا ہے وہاں آپ کو سلام ہوتا ہے۔ اتنی ساری عظمتوں کے بعد، اتنی ساری سعادتوں کے بعد، اتنی ساری نعمتوں کے بعد کیا ابھی بھی آپ کے دل میں کوئی خواہش باقی ہے؟ جناب حبیب ابن مظاہر نے جواب دیا کہ ہاں، ایک تمنا اب بھی باقی ہے۔ عالم دین کو بڑا تعجب ہوا کہ جو شخص شہادت پا کر جنت حاصل کر چکا، جس کے حصے میں نصرت امام آ چکی، جس کو جوار ایمان مل چکا، پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ایک تمنا باقی ہے۔ پوچھا وہ کون سی تمنا باقی ہے؟ کہا اگر اللہ زندگی دے تو ایک مرتبہ مجلس حسین میں بیٹھ کر گریہ کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ سعادت ہے مجلس حسین میں حاضر ہو کر مصیبت حسین پر گریہ کرنے والے کی۔ خیر، ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ نے قرآن مجید میں لفظ ذکر کو کئی طرح سے استعمال کیا ہے کہ قرآن مجید میں خود قرآن کو اللہ نے ذکر کہا، پیغمبر کو ذکر کہا، امر بالمعروف کو ذکر کہا، نہی عن المنکر کو ذکر کہا۔ قرآن نے پچھلی قوموں کے واقعات کو دہرا کر اسے بھی ذکر کہا، جو باتیں مبدا و معاد سے متعلق تھی ان کو بھی ذکر کہا۔ ان سب باتوں کے ذکر کے بعد وہ کہتا ہے کہ ذکر کرتے جاؤ، اس لیے کہ ذکر کرنا اہل ایمان کے لیے نفع بخش ہے۔ تو یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے مشکل گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ ذکر کرو۔ عربی زبان میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو ایز اٹ از اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہ میں کئی دفعہ ایسی کئی مثالیں اپنی مجالس میں دے چکا ہوں، اپنی تقاریر میں کر چکا ہوں اس کا ذکر۔ لفظ ذکر قرآن میں ہے عربی زبان میں، ہم اردو میں بھی کم و بیش اسی معنی میں استعمال کر لیتے ہیں۔ ذکر کے معنی کیا ہے؟ ذکر کے معنی ہے کہ ایک واقعہ ہوا ہے، ایک حادثہ ہوا ہے، ایک بات ہوئی ہے، ایک ایونٹ ہوا ہے، اور اس بات کو، اس واقعے کو جو آپ کے ذہن میں ہے، آپ کے دل میں ہے،
آپ کے قلب میں ہیں، آپ اس کو ریکلیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے اندر یہ معنی چھپے ہوئے ہیں کہ جب اس واقعے کو آپ ریکلیکٹ کرتے ہیں تو اس سے کوئی نہ کوئی نصیحت آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر دوہرا دوں، ایک بات ہوئی ہے، ایک حقیقت ہے، کوئی واقعہ ہے، ہو چکا، لیکن یہ بات آپ کے فقط ذہن میں ہے، دل میں ہے، اور ایک موقع ایسے آیا کہ آپ نے اس کو ابھارا، اس کو ریکلیکٹ کیا اپنے دل پر، اپنے ذہن پر۔ یہاں تک ہے ذکر کے معنی۔ اگر جو بات میرے ذہن میں، میرے دل میں آئی، میں اس کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دوں، اس کو کہتے ہیں تذکرہ۔ یہ لفظ بھی اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ دو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ایک دم سے ایک تیسرا شخص آ گیا، ہم نے کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ ہی کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ ہاں، لفظ ذکر بھی ہم یہیں پر استعمال کر لیتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، تشریف لائیے، ابھی آپ ہی کا ذکر ہو رہا تھا۔ یعنی کبھی کبھی ہم لفظ ذکر، لفظ تذکرہ ایک معنوں میں استعمال کر لیتے ہیں، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو جب جو واقعہ، حادثہ گزرا ہے، اس کو میں ریکلیکٹ کر رہا ہوں، اپنے قلب و ذہن پر واپس وارد کر رہا ہوں تاکہ اس سے کچھ نصیحت حاصل کروں، اور اس ریکلیکشن کے بعد میں کسی کے سامنے اس کو بیان کرنا اگر شروع کر دوں تو اسے کہتے ہیں تذکرہ۔ دو ٹرمز ہوئے، ذکر، تذکرہ۔ اب جو چیز میں لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اگر میں نے ایک مخصوص مقام بنا لیا، ایک طریقہ بنا لیا کہ اس طریقے سے میں لوگوں کو وہ ذکر سناؤں گا، تو اس کو کہتے ہیں تذکیر۔ مثلا اگر میں میری مثال دوں تو میں اس وقت ممبر پر بیٹھ کر آپ سے مخاطب ہوں، آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں۔ ذکر ایک حقیقت کو یاد کرنا، تذکرہ ایک حقیقت کو یاد رکھنا، اور تذکیر اس حقیقت کو دوسروں تک پہنچانا۔ ممبر مقام ذکر ہے، اس لیے اس مقام کو تذکیر کہتے ہیں۔ تین باتیں ہوں گئی، ذکر، تذکرہ، تذکیر۔ جو شخص بیان کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ذاکر۔ چار لفظ، ذکر، جو حقیقت میں نے اپنے قلب و ذہن پر ابھارا تھا تاکہ اس سے نصیحت حاصل کروں۔ تذکرہ، جہاں میں نے بیان کرنا شروع کر دیا لوگوں کو سنانے کے لیے۔ تذکیر، جہاں بیٹھ کر میں ذکر کر رہا ہوں، میں ذکر کرنے والا کا ذاکر۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ذکر، تذکرہ، تذکیر، ذاکر کے معنی یہ ہیں کہ ایک حقیقت کو یاد رکھنا، ایک حقیقت کو یاد کرنا، ایک حقیقت کو یاد کرنے کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ اگر پہنچانے کا ذریعہ ممبر ہے تو ہم ممبر کو تذکیر کہتے ہیں اور پہنچانے والے کو ذاکر کہتے ہیں۔ میری مشکل گفتگو یہاں ختم ہو چکی۔ تو معلوم ہوا ممبر نام ہے حقیقتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا۔ عزیزان گرامی، ابھی ہم نے کہا نماز کا پڑھنا ذکر ہے، روزے کا رکھنا ذکر ہے، تسبیح کا پڑھنا ذکر ہے، پیغمبر اسلام پر درود کا پڑھنا ذکر ہے، اما یجیبو کا عمل پڑھنا ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ذکر ہے، امر بالمعروف ذکر ہے، نہی عن المنکر ذکر ہے، تاریخی واقعات کو دہرانا، بیان کرنا وہ بھی ذکر ہے۔ یہ سب کام تو آپ بھی کرتے ہیں، یہ سب کام تو آپ بھی کرتے ہیں۔ کون سا ایسا انسان ہے جو اس وقت مجلس میں شریک ہے، اس نے آج تک قرآن مجید کی کوئی آیت نہ پڑھی ہو، نماز نہ پڑھی ہو، درود نہ پڑھا ہو، کوئی آیت کی تلاوت نہ کی ہو، تسبیح نہ پڑھی ہو؟ تو جب سب لوگ آیت قرآنی پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تو ذاکر تو سب ہیں۔ جب ذاکر سب ہیں تو یہ لفظ
اس شخص سے مختص کیوں ہو کر رہ گیا جو ممبر پر بیٹھ کر تقریر کرتا ہے؟ بھئی کوئی تو بات ہے، کوئی تو ذمہ داری ہے، کوئی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اس شخص کو ذاکر کہا جا رہا ہے، اگرچہ کہ وہی عمل تمام لوگ کر رہے ہیں۔ ذمہ داری ہونی چاہیے۔ کوفے میں چوتھی خلافت کا پہلا دن تھا۔ علی مسجد کوفہ میں موجود ہے، مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، ممبر پر علی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ اس طریقے سے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کو جھکائے ہوئے پکڑ کے بیٹھے ہیں، اور مسجد لوگوں سے نہ صرف کھچا کھچ بھری ہوئی ہے بلکہ ایک قسم کی گڑبڑی چل رہی ہے۔ کیسی گڑبڑی؟ جیسے مثلا عام طور پر اسکول میں کسی کلاس میں ٹیچر کے آنے سے پہلے لڑکے اسٹوڈنٹس آپس میں گفتگو کرتے رہتے ہیں، گڑبڑی کا ماحول رہتا ہے۔ برا نہ مانے تو آسان مثال دے دوں، زنانی مجلس کے ختم ہوتے ہی جو ماحول ہوتا ہے نا کہ ساری عورتیں ایک وقت میں بات کرتی ہیں مگر کسی کی بات کسی کو برابر سنے نہیں آتی ہے، سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ بالکل کچھ اسی طرح کا ماحول تھا کہ سارے لوگ کچھ بول رہے تھے، ممرنگ کر رہے تھے، مگر کسی کی بات کسی کو برابر سنے نہیں آ رہی تھی۔ جب علی نے دیکھا کہ بہت گڑبڑی ہو رہی تھی، ایک مرتبہ علی نے سر کو اٹھایا، پوچھا مسجد میں گڑبڑی کیوں ہے؟ جیسے علی نے سر اٹھایا یک لخت خاموشی طاری ہو گئی۔ اس خاموشی میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، یا علی، ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ آپ کو چوتھی سیڑھی پر بیٹھنا چاہیے تھا، مگر آپ نے ہر سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے وہاں جا کر بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے۔ فعل علی پر سوال تھا۔ سوال کو سنا تو علی کے چہرے پر کچھ غصہ، کچھ جنجلاہٹ، کچھ جلال نمودار ہوا۔ زور سے ایک مرتبہ ممبر پر ہاتھ مار کر کہا کہ اس لکڑی کے ٹکڑوں کی کیا حیثیت؟ علی کے پیر تو وہ ہے جو دوش پیغمبر پر رہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کی توجہ اس جانب لے جانا چاہتا ہوں کہ علی نے گویا بات بتائی کہ ممبر نام ہے ہدایتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا۔ اس ممبر پر بیٹھ کر اگر تم نے ہدایت پہنچائی تو لکڑی کے ٹکڑے ممبر کہلایا جا سکتا ہے، لیکن اگر تم نے اس ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کی ہدایت نہیں کی تو ممبر نہیں بلکہ لکڑی کے ٹکڑے کہلائیں گے۔ یہ ذمہ داری، پہلی رسپانسبلٹی ہے ممبر پر بیٹھنے والے کی۔ بیٹھے کون؟ اس ممبر پر بیٹھے کون بیٹھے؟ کئی لوگ ہیں جو اس ممبر کو چومتے ہیں، وہ جرت بھی نہیں کرتے کہ اس ممبر پر قدم رکھ سکے، بیٹھ سکے۔ تو شوکت مرزا آ کر کیسے بیٹھ گئے ممبر پر؟ ممبر ہے کیا جس کا؟ ممبر رسول اللہ کی وراثت ہے، ممبر زمانے کے امام کی وراثت ہے۔ ممبر رسول کہلاتا ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ مسجدوں میں، مجالس میں، محافل میں ممبر دیکھتے ہیں، یہ ممبر گویا شبیہ ہے ممبر رسول کی۔ یہ اتنا عظمت والا مقام ہے کہ ہر کس و ناکس جرت نہیں کرتا وہاں بیٹھنے کی۔ تو ہم نے کیسے جرت کی وہاں بیٹھنے کے لیے؟ ہم نے اس لیے جرت کی، لاجیکل ریزن پتا کیا کہ قرآن کہتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ دیکھو تم میں کچھ لوگ ہوں گے جو اس ممبر پر آئیں گے تو امر بالمعروف کریں گے، اچھی باتوں کا حکم دیں گے، بری باتوں سے روکیں گے۔ ملوہ ممبر نام ہے،
कुंतुम खैरा उम्मतिन, मालूम हुआ कि मिंबर नाम है खैर की गुफ्तगू करने का। शर की गुफ्तगू करने वाले को हम लकड़ी का ढांचा कह सकते हैं, मिंबर नहीं कह सकते, इसलिए कि कुरान कह रहा है कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम में कुछ लोग होना चाहिए जो खैर की गुफ्तगू करे। खैर क्या है? कहा तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, और जब तुम इस मिंबर पर आओ तो अमर बिल मारूफ करो और नहीं अनिल मुनकर करो। फरमाते हैं कि देखो, जब तुम इस मिंबर पर बैठो कोशिश करो कि तुम किसी से न डरो सिवाय अल्लाह के। बेचारा मौलवी सबसे डरता है सिवाय अल्लाह के। पैगंबर क्या फरमाते हैं? मेरे सामने इस वक्त तफसीर नमूना की दूसरी जिल्द है, उसमें मैं एक हदीस पढ़ रहा हूं पैगंबर की ज़बानी। फरमाते हैं मन अमर बिल मारूफ व नहा अनिल मुनकर फहुवा खलीफतुल्लाहि फिल अर्ज़ व हुवा खलीफती रसूलिल्लाह व खलीफत किताब ही। जो शख्स मिंबर पर बैठकर अमल बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करता है वो जमीन पर अल्लाह का खलीफा है, अल्लाह के रसूल का खलीफा है, अल्लाह की किताब का जानशीन है। पैगंबर फरमाते हैं कि तुम डरते क्यों हो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करने से? क्या तुम्हें समझते हो कि ऐसा करने से तुम्हारी मौत जल्दी आ जाने वाली है? फरमाते हैं अगर तुमने अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करने से रुक गए तो याद रहे खुदा बदतरीन मखलूक उम्मत को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत करेगा। फिर तुम कोशिश करोगे, तुम्हारी कोशिशें रागा होंगी, तुम सही करोगे, तुम्हारी मेहनतें रागा होंगी, तुम दुआएं करोगे, तुम्हारी दुआएं नहीं सुनी जाएगी। आज अगर मुख्तलिफ मकामात पर मिल्लत इस्लामिया पर कोई जालिम और जाबिर हाकिम बैठा हुआ है, इसका कसूर फकत जालिम और जाबिर हाकिम नहीं है, इसका कसूर वो पूरी उम्मत है। खुसूसियत के साथ वो जो अपने आप को रहबर समझकर मिंबर तक जाते हैं लेकिन कौम की हिदायत नहीं करते, अमर बिल मारूफ नहीं करते, नहीं अनिल मुनकर नहीं करते, उनके लिए पैगंबर की हदीस कह रही है अगर तुम इस फरीजे से गाफिल हो गए तो खुदा बदतरीन मखलूक उम्मत को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत करेगा। फिर तुम सही करोगे, तुम्हारी सही हासिल होगी, तुम दुआएं करोगे, तुम्हारी दुआएं नहीं सुनी जाएगी। अच्छा, ये है उस शख्स की जिम्मेदारी। आपने देखा होगा मेरी मजलिस, मेरी तकरीर शुरू होने से पहले मेरे भाई ने एक मरसिया पढ़ा। शायद जूम की मजलिस में आपने उस मकाम को बराबर नहीं देखा होगा जो खास तौर पर मजलिस अज़ा में एक फर्श खुसूसियत के साथ बिछाया जाता है जहां बैठकर वो मरसिया पढ़ता है। मरसिया का पढ़ना अगर जिक्र है और मिंबर मकाम जिक्र है, भाई भी वो मरसिया मिंबर पर बैठकर क्यों नहीं पढ़ता? और अगर वो खुसूसी फर्श मकाम जिक्र है और ये जाकिर जिक्र करता है तो फिर मैं उसी फर्श पर जो सोच खान या मर्सी खान के लिए बिछाया जाता है वहां बैठकर जिक्र क्यों नहीं कर सकता? नहीं, अल्लाह ने, कुरान ने, पैगंबर ने, अइमा ने इस फर्द के हिस्से में जिम्मेदारी लिखी है। हाँ, इसको ब्लेम करने से पहले, हाँ ये बात सही है कि जाकिर की पोजीशन मौजूदा जमाने में एक स्पोक्स पर्सन जैसी है। अगर किसी पार्टी की बात से, नजरिए से, फिक्र से आप वाकिफ होना चाहते हैं तो पार्टी का हर रुकन आकर अपनी बात को आप तक नहीं पहुंचाता।
بلکہ کسی ایک فرد کو ذمہ داری دی جاتی ہے جسے ہم اسپوکس پرسن کہتے ہیں، اسپوکس مین کہتے ہیں. چاہے اس کا عہدہ کچھ بھی کیوں نہ ہو، لیکن جب تک وہ اسپوکس پرسن کہلاتا ہے اس وقت تک اس کی بات قانوناً اس نظریے کے لیے یقینی طور پر سمجھی جاتی ہے اور قبول کی جاتی ہے. باہر والا انسان جب ممبر کی طرف دیکھتا ہے تو اندازہ کرنا چاہیے کہ یہ ہے پروڈکشن یونٹ. ممبر پر ہونے والی گفتگو کو دیکھ کر وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ اگر یہاں پر اس طریقے کا پیغام دیا جاتا ہے تو اس پیغام کے تحت پروڈکشن کیا ہو سکتا ہے. کل کی مجلس اگر آپ کو یاد ہوگی تو میں نے کہا تھا، بار بار اصرار کر کے کہا تھا کہ ہم کو سمجھنا ہے کہ مقصد مجلس کیا ہے، مجلس کا آؤٹ پٹ کیا ہونا چاہیے. جب تک آؤٹ پٹ ڈیفائن نہیں کرو گے، 10 دن گزرنے کے بعد، 2 مہینے 8 دن گزرنے کے بعد، سال گزرنے کے بعد، زندگی اختتام پر پہنچنے تک ہم کو سمجھ میں نہیں آگا آیا ہم نے وہ مقصد حاصل بھی کیا کہ نہیں کیا جس مقصد کے تحت ہم مجلس حسین کیا کرتے. بہت ضروری، میرے لیے بھی ضروری ہے، ہر سننے والے کے لیے ضروری ہے کہ ڈیفائن تو کرے کہ مجلس کا آبجیکٹو کیا ہے. ہمارا آبجیکٹو کیا ہے؟ ہماری مجلس میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، ہماری مجلس میں زیادہ سے زیادہ لوگ نعرے لگائیں، ہماری مجلس میں زیادہ سے زیادہ ماتم ہو. کیوں؟ ہم کو خوشی ہوتی ہے مجلس میں جب لوگ آئیں گے اور لوگ ہمارے بلائے ہوئے مولانا کی تقریر کو سن کر خوش ہو کر جائیں گے تو ہم کو خوشی ہوگی. یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں روز اول سے، جناب والا خدا کے واسطے لوگوں کی خوشی کے لیے مجلس مت کریے، لوگوں کی خوشی کے لیے مولوی کو ذاکر کو مت بلائیے. اس وقت مارکیٹ میں 100 روپے سے لے کر 1000 پاؤنڈ تک کا ذاکر اور خطیب اویلیبل ہے. قیمت کو نذرانے کا نام مت دیجیے خدا کے واسطے. فیس فیس ہے، نذرانہ نذرانہ ہے. نذرانے کی ویلیو کو ڈائلیوٹ کر کے فیس تک مت لے جائیے. اگر میں کہوں بالفرض محال کہ میری ایک تقریر کی قیمت $1000 ہوتی ہے، مجھے کہنے کا کہ میں کر رہا ہوں تقریر، میں بیچوں اپنی تقریر کو، لیکن آپ اس کو پھر عزائے حسین کا حصہ نہیں سمجھ سکتے. اگر آپ بطور نذرانہ کسی مولوی کو، ذاکر کو، عالم کو، خطیب کو کچھ پیش کر رہے ہیں تو نذرانہ پیش کرنے والے کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے، نہ کہ جس کو دیا جاتا ہے اس کی حیثیت سامنے تو نہیں. ہم نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. کیا کسی بندے میں ہے ہمت جو اس لیول کا نذرانہ پیش کرے جو اللہ چاہتا ہے؟ ہم نذرانہ معصومین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. ہر کسی بندے خدا میں یہ ہمت، یہ دعویٰ کر سکے کہ میں ان کے اسٹیٹس کے لیول کا نذرانہ پیش کروں گا؟ نہیں. بندہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ مالک میری جو حیثیت ہے میں اس کو پیش کر رہا ہوں، چاہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہو، پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں ہو، معصومین کی بارگاہ میں ہو. اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ کسی ذاکر کو، مولوی کو، خطیب کو، عالم دین کو نذرانہ پیش کرتا ہے، اس کی اپنی حیثیت ہوگی، ڈیمانڈ نہیں ہو سکتا. ورنہ پھر مجھے وہ اشعار جوش کے کہے ہوئے یاد آتے ہیں، سوچ تو اے ذاکر تباہ و نرم خو، آہ تو نیلام کرتا ہے شہیدوں کا لہو، تاجرانہ مشق ہے مجلس میں تیری آہو ہو، فیس کا درویزہ ہے ممبر پر تیری گفتگو، عالم اخلاق کو زیر و زبر کرتا ہے تو، خون اہل بیت میں لقمے کو تر کرتا ہے تو. کیا بتاؤں کیا تصور تو نے پیدا کر دیا، غیرت حق کو بھلا کر حق کو رسوا کر دیا، آب رکنباد دبستان مسلح کر دیا، کربلا و خون مولا کا تماشا کر دیا. گریہ حق عیش کی تمہید ہے تیرے لیے، عشر ماہ محرم عید ہے تیرے لیے. عزیزان گرامی، اس شخص کو
مومن تو مومن، مسلمان تو مسلمان، انسان کہنے کا حق نہیں ہے جس کے اندر حق کو سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو۔ وہ قوم اپنے زندہ رہنے کا حق کھو بیٹھی ہے جس کے اندر حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کی جرت نہ ہو۔ حق سمجھنا آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے، مانتا ہوں حق کو سمجھنا مشکل کام ہے۔ حق سمجھنے کے بعد حق بیان کرنا اس سے زیادہ مشکل کا کام ہے۔ ہر شوہر جانتا ہوگا کہ حق بیانی کتنا مشکل کام ہے، اور بیوی بھی جانتی ہے کہ حق بیانی کتنا مشکل کام ہے۔ حق سمجھنا مشکل کام ہے۔ حق کو بیان کرنا سمجھنے کے بعد، اگر کسی بندے خدا کو حق سمجھ میں آ گیا، حق سمجھنے کے بعد حق بیان، کیا کوفے کے رہنے والوں کو جنہوں نے امام حسین کو خطوط لکھ کر بلائے تھے جس کی وجہ سے امام حسین نے حضرت مسلم کو سفیر بنا کر بھیجا تھا، کیا وہ حق نہیں جانتے تھے؟ حق جانتے تھے، حق سمجھ چکے تھے، مگر ان کے اندر جرت نہیں تھی ابن زیاد کے مقابلے پر کھڑے ہو کر حق کو حق کہہ سکے۔ کیا عمر صاحب کے اندر حق کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی؟ نہیں، بے شک وہ سمجھ چکا تھا، مگر جرت نہیں تھی یزید کے سامنے، ابن زیاد کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کہہ سکے کہ حسین واقعی حق پر ہے۔ ہاں، جرت تو حر کے پاس تھی، عمر صاحب کے پاس نہیں تھی، کوفے والوں کے پاس نہیں تھی۔ حق کو سمجھنے کے لیے نظر چاہیے، پھر دھوکہ ہوا۔ جیسے ہی میں نے جملہ کہا کہ حق کو سمجھنے کے لیے نظر چاہیے، میں نے اپنے چہرے پر ٹٹول کر کہا میرے پاس تو آنکھ ہے، مجھے تو نظر آتا ہے، میں تو حق دیکھ سکتا ہوں۔ کہا نہیں، قرآن نے آنکھ رکھنے والے کو اندھا کہا، کانوں سے سننے والے کو بہرا کہا، سمن بکمن عمیون۔ آنکھ رکھ کر بھی تم اندھے ہو، کان رکھ کر بھی تم بہرے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھوں سے دیکھنا کمال نہیں ہے، شعور بیدار ہو تو کمال ہے۔ فکری صلاحیتوں کو دیکھنے کے لیے تمہارے اندر طاقت اور ہمت ہو تو کمال ہے۔ یہی تو بات تھی جب جوش نے کہا پھر تازہ کربلا کی ضرورت ہے حسین، تو بہت سے لوگوں کو اس وقت بھی اعتراض ہوا۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ بحث کرتے ہیں اتنا بڑا واقعہ پھر جوش کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پھر سے ایک کربلا کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، کربلا جغرافیائی طور پر کسی شہر، کسی علاقے کا نام نہیں ہے۔ تاریخ میں کربلا ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے۔ جب جب حق اور باطل ٹکرائے گا، جب جب ظالم اٹھ کر لوگوں پر ظلم کرے گا، تب تب کربلا کی یاد آتی جائے گی۔ یہ ظلم علی ظلم ہے۔ اسی کربلا کو سہارا لے کر کوئی منبر پر بیٹھ کر فساد پھیلاتا ہے، سننے والے اس کو ہدایت سمجھتے ہیں، کوئی ہدایت پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، لوگ اسے فساد سمجھ کر رد کر دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی لیے پیغمبر نے کہا کہ دیکھو جب منبر پر آؤ تو امر بالمعروف کرو، منبر پر آؤ تو نہی عن المنکر کرو، منبر پر آؤ تو اس سوچ کر آؤ کہ اللہ خوش ہو جائے، یہ نہ سوچو کہ لوگ خوش ہوں گے کہ نہیں خوش ہوں گے۔ منبر پر آؤ تو اتنی جرت لے کر آؤ کہ تم حق کو حق کہیں گے، باطل کو باطل کہیں گے۔ بس میں اپنے بیان کو اختتامی منزل تک لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ اتنا عظیم الشان واقعہ جو تاریخ میں چلا ہے، جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں، جس کا میں ذاکر ہوں، جس کو آپ بطور تذکیر سن رہے ہیں، اس کے راستے میں دو رکاوٹیں ہیں۔ ایک کا نام ہے کفر، ایک کا نام ہے نفاق۔ کفر اسلام کے کھلم کھلا دشمن کا نام ہے، لیکن جب کفر دیکھتا ہے
کہ اب ہمارے اندر اسلام سے مقابلہ کرنے کی طاقت باقی نہیں رہی، تو وہ اسلامی لباس پہن کر مسلمانوں میں داخل ہو جاتا ہے. یعنی نفاق اس دشمن کا نام ہے جو اسلامی لباس پہنا ہوا ہوتا ہے مگر اس کے اندر مکمل کفر چھپا ہوتا ہے. کفر اور نفاق کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ، اسی پر مجلس ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. بدر کے میدان میں پیغمبر اپنے 313 ساتھیوں کو لے کر پہنچے تھے. پیغمبر کی طرف ہے 313، مقابلے پر تھے 1000 سپاہی. کم و بیش نوعیت بالکل ایسی ہی تھی جیسے کربلا میں تھی. ادھر 72 تھے، ادھر کم سے کم 30,000 کا لشکر کوٹ کیا جاتا ہے. بدر کے میدان میں بھی وہی حالت تھی کم و بیش، کہ برابر ہتھیار نہیں تھے، برابر سواریاں نہیں تھی، لوگوں کے پاس برابر کھانا نہیں تھا، برابر لباس نہیں تھا، اور لشکر مخالف میں ہر قسم کی سہولتیں مہیا تھی. کربلا میں یہی نوعیت تھی. یہاں 72 ہیں، بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، اور وہاں ہر قسم کے آسائش مہیا تھے. یہاں موت کا یقین ہے، وہاں اس بات پر یقین تھا کہ اگر ہم مر بھی جائیں گے تو پیچھے سے اور ایک لشکر آئے گا، وہ لشکر اگر شکست کھا جائے تو اور ایک لشکر آنے والا ہے. اتنا یقین تھا. لیکن ایک بات ہے، پیغمبر اسلام جب میدان بدر میں پہنچے تو بارگاہ رب العزت میں ہاتھوں کو اٹھا کر رسول اللہ نے دعا کی تھی کہ پالنے والے یہ 313 مسلمان ہیں، ان 313 مسلمانوں کو لے کر میں آج تیرے سامنے حاضر ہوا ہوں، ان کو کامیابی دے دے. اگر بالفرض محال ان 313 مسلمانوں کو شکست ہو جاتی ہے تو پھر زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، کلمہ لا الہ الا اللہ ختم ہو جائے گا. ہمارا پلٹ کر سوال ہے، 313 کے مقابلے میں 72 اور کم نمبر ہوتا ہے. کیا امام حسین نے کربلا کے میدان میں پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک کبھی یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ پالنے والے 72 انسانوں کو لے کر آیا ہوں، اگر ان کو شکست ہو جاتی ہے تیرا نام دنیا میں لینے والا کوئی نہیں رہے گا، کلمہ ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، مسلمان باقی نہیں رہیں گے؟ ہے کسی روایت میں، ہے کسی کتاب میں؟ نہیں. 313,000 کے مقابلے میں پیغمبر دعا کر رہے ہیں کہ اگر شکست ہو جاتی ہے اسلام ختم ہو جائے گا. 313 کے مقابلے میں 72 کم نمبر ہے. 1000 کے مقابلے میں 30,000 کا لشکر، 30,000 بھی منیمم کوٹ ہے. لیکن امام نے نہیں کہا، اس لیے کہ بدر میں مقابلہ تھا کفر سے، کربلا میں مقابلہ تھا نفاق سے. کیا لشکر حسین میں کلمہ پڑھنے والے شریک نہیں تھے؟ کیا لشکر حسین میں قرآن کے پڑھنے والے موجود نہیں تھے؟ کیا لشکر حسین میں حفاظان قرآن نہیں تھے؟ کیا لشکر یزید میں مفتیان دین نہیں تھے؟ کیا لشکر یزید میں پیغمبر اسلام کا نام لینے والے نہیں تھے؟ ہاں، نام بھی تھا، کلمہ بھی تھا. پھر بھی نواز رسول کو قتل کرنے کے لیے 30,000 کا لشکر لے کر عمر سعد کربلا میں موجود تھا. اگر کربلا میں حسین کو شکست ہوتی اسلام ختم نہیں ہوتا، اسلام باقی رہتا، مگر اسلام کی نوعیت بدل جاتی. شراب پینا اسلام میں جائز ہو جاتا، ماں کے ساتھ زنا کرنا جائز ہو جاتا، فجر کی 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھنا جائز ہو جاتا، نماز جمعہ بدھ کے دن پڑھانا جائز ہو جاتا، منبر پر بندروں کو بٹھا کر علماء کا لباس پہنا کر کائنات کی عظیم ترین شخصیوں سے اس کی مشابہت کرنا جائز ہو جاتا. یہ ہے کمال حسین، یہ ہے کمال کربلا. آج 1400 سالوں سے اسی لیے مذہب زندہ ہے، اسی لیے اسلام زندہ ہے. اسلام ختم نہیں ہوا. مسلمان ہو سکتا ہے کہ ختم ہو رہے ہیں، اسلام کمزور نہیں ہوا. ہو سکتا ہے کہ مسلمان کمزور ہو رہے ہیں، اسلام کمزور نہیں. یہ آئے گی تقریباً، ہو سکتا ہے 2-4 روز کے بعد میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. مسلمان ہو سکتا ہے کہ ختم ہو رہا ہے،
मुसलमान मर रहा है मगर इस्लाम नहीं मर रहा है। अज़ीज़ान निगरानी, जो समझते हैं कि मुसलमान मर रहा है या इस्लाम मर रहा है, उनके लिए हम बताते हैं अब भी मजलिस हुसैन के लिए दरवाजे खुले हैं। क्यों खोलते हैं दरवाजा? इसीलिए खोलते हैं कि अगर कोई हुर आना चाहता है तो आ जाए। कितना कितना अजीम कारनामा था हजरत हुर का, कितना अजीम कारनामा। जो फर्द कूफे से लेकर करबला तक सिर्फ इसलिए मामूर किया गया था कि इमाम के नक्श कदम पर नजर रखी जाए, यहां तक कि वो करबला की जमीन तक पहुंच गए। मैंने दूसरी मजलिस में गालिबन कहा था कि हुर किसी मामूली इंसान का नाम नहीं था, 1000 सिपाहियों की फौज पर कमांडर था। रोज़े आशुरा जब सुबह होती है, बेटा पूछता है अपने बाप से कि बाबा मैंने आपको रात भर जागते हुए देखा, आप सोए नहीं। मैंने ये भी महसूस किया है कि रात को आपने खाना नहीं खाया। हुसैन के साथ तो बहुत ही मुख्तसर फौज है, मैं समझ रहा हूं कि शायद आपको मैदान में जाने की जरूरत भी न पेश आएगी, फिर परेशानी किस बात की है? बाप ने जवाब दिया कि मेरे लाल, तुम्हारा बाप जन्नत और दोज़ख के दरमियान फैसला कर रहा था। बेटे ने कहा कि बाबा मैं समझा नहीं, जन्नत किधर है, दोज़ख किधर है? ख़याम इमाम हुसैन की तरफ इशारा करके हुर ने कहा कि वो जन्नत है, जिस मकाम पर हम खड़े हुए हैं वो जहन्नम है। बेटे ने कहा कि बाबा फिर खिलाफे अक्ल है कि हम जन्नत को देखते हुए जहन्नम में खड़े रहें? कहा इसीलिए तो मैं सुबह का इंतजार कर रहा था कि ऐसा ना हो कि तारीख लिख दे कि कोई एक सिपाही था जो रात की तारीख में लश्कर यजीद से निकलकर लश्कर हुसैन की तरफ चला गया। बेटा साथ हुआ, गुलाम साथ हो गया, भाई साथ हो गया, 4 आदमियों का छोटा सा काफिला लश्कर यजीद से निकलकर लश्कर हुसैन की तरफ जाने लगा। चलते चलते हुर रुक गया। बेटे ने कहा कि बाबा हक की तरफ बढ़ते हुए कदम रुकते नहीं। कहा मेरे लाल मैं नहीं रुक रहा हूं मगर मेरा दिल रुका जाता है। कहा बाबा बात क्या है? हुर ने अपने हाथों को दिखाकर कहा कि इन हाथों की वजह से हुसैन इस वक्त इस सहरा में घिरे हुए हैं और आज हुर क्या सूरत लेकर जाए उसी हुसैन की खिदमत में। कहा फिर क्या किया जाए? कहा मेरे हाथों को रस्सी से बांध दे। अपने आप को हुर कैदी बनाया हुआ, हाथों को रस्सी से बंधाया हुआ ख़याम हुसैनी की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते हुर फिर रुक गया। बेटे ने पूछा बाबा अब क्या बात हुई? कहा मेरे लाल कुछ आवाजें आ रही हैं। बेटे ने कहा कि हाँ बाबा कुछ आवाज मैं भी सुन रहा हूं। कहा सुनकर गौर से बता के ये क्या आवाज है? बेटे ने कहा कि बाबा ऐसे महसूस होता है कि अतफाल हुसैन प्यासे हैं और प्यास की शिद्दत से वो अलतश अलतश पुकार रहे हैं। हुर ने कहा कि मेरे लाल हुसैन ने हमारे जानवरों को सैराब किया था, आज हुसैन के मासूम बच्चे हमारी वजह से प्यासे हैं, क्या मुंह लेकर बच्चों के सामने जाऊंगा? कहा बाबा फिर क्या किया जाए? कहा मेरे चेहरे पर एक नखार डाल दे। शर्मिंदगी का एहसास कैदी बना हुआ हुर कदम आगे बढ़ाता जा रहा था। एक मर्तबा बेटे ने कहा अल्लाहु अकबर। बाप ने कहा मेरे लाल
یہ بآواز بلند تکبیر کیوں کہی؟ کہا بابا صاحب حسین آپ کے استقبال کے لیے مرحبا مرحبا کہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور آگے بڑھا، بیٹے نے پھر دوبارہ تکبیر کہی، اللہ اکبر۔ اور نے پوچھا میرے لال اب کیا نظر آیا؟ کہا بابا قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بیٹا نے پھر آواز بلند تکبیر کہی، اور نے پوچھا میرے لال اب کیا نظر آیا؟ کہ بابا آقا حسین آگے بڑھ رہے ہیں آپ کے استقبال کے لیے۔ اور نے کہا کہ میرے لال اگر آقا قریب آ گئے مجھے بتا دینا، آنکھوں سے تو نظر نہیں آتا۔ بیٹے نے کہا کہ بابا آقا آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور نے اپنے سر کو حسین کے قدموں پر رکھا کہ مولا غلام کا گناہ معاف فرمائے۔ حسین نے ہر کو اٹھایا، سینے کو سر سے لگایا، آواز دی، اور حسین شرمندہ ہے، ایسے موقع پر آیا ہے جبکہ ہمارے پاس پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر سائے میں بیٹھ کر قیام کر لے، کہا نہیں مولا، میں نے سب سے پہلے آپ پر زیادتی کی، یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنی جان آپ پر سے قربان کروں۔ اجازت ملی مگر ہور میدان میں نہیں گیا، لوٹ کر واپس آیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں میرے بیٹے کو آپ اجازت دے دیں۔ ہر کے بیٹے کو حسین نے اجازت دی، ہر کا بیٹا میدان میں گیا۔ کچھ دیر کے رد و بدل کے بعد آواز آئی کہ بابا میری مدد کو پہنچی ہے۔ ہر کا بیٹا زخمی ہو کر زمین کربلا پر آ چکا تھا، اپنے باپ کو مدد کے لیے آواز دے رہا تھا۔ حسین کو خیال آیا یہ ہے شفقت پدری۔ حسین کو خیال آیا کہ ہر کا بیٹا زخمی ہو چکا ہے، کیسے ممکن ہے کہ ہر اپنے جوان بیٹے کو مرتا ہوا دیکھے؟ قبل اس کے کہ ہر اپنے بیٹے کے لاشے تک پہنچتا، ایک مرتبہ حسین ہر کے بیٹے کے لاشے تک پہنچ گئے۔ ہر ڈھونڈ رہا تھا، بار بار کہتا جاتا تھا کہ بیٹا لاشا تیرا نظر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ پھر سے اپنے باپ کو آواز دے دے، ایک گوشے سے آواز آئی، ہر الیہ الیہ، ہر میری طرف چلے آ۔ ہر نے مڑ کر دیکھا تو بیٹے کے لاشے پر حسین بیٹھے ہوئے تھے۔ بیٹے کے غم کو بھول گیا، حسین کے قدموں پر سر رکھا، کہا مولا غلام کے لیے آپ نے زحمت فرمائی۔ حسین نے وہی جواب دیا، کہا کہ ہر کیسے نہیں آتا، بیٹا جوان ہے، تو ضعیف باپ ہے، ضعیف باپ جوان کا لاشا نہیں دیکھ سکتا۔ میں کہوں گا مولا ہر کے لیے تو فرمایا کہ ضعیف باپ جوان کا لاشا نہیں دیکھ سکتا، مگر جب علی اکبر نے آواز دی تھی، کچھ دیر اور گزری، اس کے بعد ہر دنیا سے گزرے، لاشا زمین پر آیا، مدد کو حسین کے لیے پکارا، ہر کے سر کو اٹھا کر حسین نے زانو پر رکھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہر کے بازو میں ایک زبردست زخم لگا تھا جس سے مسلسل خون جاری تھا، خون رکتا نہیں تھا۔ حسین نے رومال نکالا، ہر کے بازو پر باندھا۔ میں کہوں گا ہاتھوں کو جوڑ کر ہر کتنے اچھے مہمان ہو حسین کے، دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا، حسین کا زانو ملا، بازو میں سیدہ کا رومال، مگر ہائے ہر حسین جب گھوڑے سے زمین پر آئے، زخموں سے چور، کہاں وہ آغوش، کہاں سیدہ کا رومال، وہاں تو لاشے کو گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کیا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا هَذَا الْبَيَانَ رَحِمَ اللَّهُ عَلَى مَنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ۔ پروردگار واسطہ اس مختصر سی مجلس کا، ہماری اس قلیل عبادت کا، بانین مجلس اور حاضرین مجلس میں جو بیمار ہیں انہیں جلد از جلد مکمل طور پر صحت دے دے، اگر مقروض ہیں تو ان کے قرض کو ادا فرما، پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ معبود تجھے واسطہ ہے اس عزائے حسین کا، جہاں جہاں اس وقت دنیا کے حصوں میں مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے،
ماتمداروں کو، عزاداروں کو اور ان کے خاندان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تعجیل فرما سلطان زمانہ ولی عصر حجت خدا کی متوجہ زیارت۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن علی المرتضیٰ وسیع مصطفیٰ، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا ابا الحسن المسموم، السلام علیکم یا مولا یا حسین ابن علی یا ابا الائمۃ الہادیین المہدیین، السلام علیکم یا صاحب المصیبۃ العاظمۃ، السلام علیکم یا سید الشہداء و یا قتیل بارض کربلا، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم سار اللہ بسارہ علیکم الموتون، السلام علیکم عطشان کربلا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ایھا الشہید الاکبر و یا شفیع شیعۃ فی یوم الحساب، السلام علیکم یا وارث المنبر والمحراب، السلام علیکم یا وارث جمیع الانبیاء والمرسلین، السلام علیکم یا مولا یا ابی الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا علی اکبر ابن حسین و علی اصغر ابن حسین، السلام علیکم یا قاسم و عبداللہ ابن حسن، السلام علیکم مسلم ابن عقیل، السلام علیکم محمد ابن عبداللہ، السلام علیکم مسلم ابن اوسجہ وحانی ابن اروہ و حبیب ابن مذاہب حر الشہید ریاحی، السلام علیکم یا جمیع شہداء کربلا، السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ و موضع رسالہ ومختلف الملائکۃ ومعدن الرحمۃ ومحبت الوحی والتنفیر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد